جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی؟ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے؟ تو یہ میں نے اس پہ بہت مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ اس بارے میں امام ابو بکر الجصاص جو بہت بڑے محقق تھے، مفسر تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے۔ انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یخیل، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے، اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے، بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا، اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کا موقف ہے، بہت مضبوط ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا، تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی۔ البتہ ہمارے ہی بعض اکابر میں، ماضی قریب کے اکابر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ حقیقت چینج نہ ہو سکے، عین ممکن ہے ہو سکتی ہو۔ اور اس کی دلیل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے، تو جب انسان کے لیے گدھا بننا ممکن ہے جادو کے زور سے، تو باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ اور لیکن یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن سلام کے قول میں تعویل کرنا یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے، اور جادوگروں کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حقیقت چینج کر سکتے ہیں، اس پہ جو اشکالات لازم آتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں۔ کیونکہ امام ابو بکر جساس نے یہ اشکال کیا ہے کہ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا، یہ سارے غریب ہوتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے، چاندی بنا دیتے، اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے، یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، اور انہیں ابو بکر جساس نے رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں سنتے کہ جادو سے کسی حقیقت کو چینج کر دیا گیا ہو، کہیں ہمارے پاس ایسی کوئی مستند خبر کبھی بھی نہیں آئی۔ تو اس کا جواب ہمارے بعض اکابر نے یہ دیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہو، اطلاع نہ ملی ہو ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے۔ تو یہ آج سے 100 سال پہلے کہنا تو آسان تھا، لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، اب یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ اطلاع ہو، اب یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا چھمبا کہیں ہوا ہوتا نا کہ ایک چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہ اس کی، تو وہ خبریں آ جاتی ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے، اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے، ورنہ عمران خان سب سے پہلے جادوگروں کو بلاتا کہ یار اسی کرنسی کو ڈالر بنا دو، ہم باہر سے اتنے ڈالر لے رہے ہیں، ایک پیٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، پھونک مارو کچھ کرو، میں تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں ہے بھائی، جلدی نہیں ہے۔ بلکہ عمران خان کی میں بلاتا سب سے پہلے، بھائی سیدھی سی بات ہے صحیح ہے نا، تو میں کہتا بھائی کچھ، تو یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا۔ تو جادو سے بچنے کی فکر کریں، لیکن اتنی ٹینشن نہ لیں، ذرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جادو ہے، فلانے نے جادو کیا، ڈمکانا نے جادو کیا، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو جادوگر کا اثر ایک، ہاں میں بتا رہا ہوں جادو کی قسمیں۔ جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں، یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں، جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہوں۔ اصل یہ ہے، اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں، اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا، تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا۔ جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے۔ یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟
جادو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں. آپ گئے چلتے ہوئے, پانی لے کر آئے, میں نے پانی پیا, مجھے پیاس بجھ گئی. اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا, اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے, یوں لائے اور ہم نے پی لیا اور ختم ہو گئی بات. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں. آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے, اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے, کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی, سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسہ چاہیے, یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے. لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں, تمہارے اور میرے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے, اور آپ نے یہ بٹن, یہ ٹونے, لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں. اب میں نے آپ سے کہا یار, میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے. اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آتا ہے. باپ صاحب کہیں گے یار اس کو کیسے پتہ چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی. اب دیکھ رہے ہیں یار کسی نے موبائل تو نہیں, موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا, آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی. یہ کیا ہے, اس کو میجک کہتے ہیں. میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے, مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو رزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے. اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا. تو وہ ایسے مخفی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹرک ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو میجک شو آتے ہیں یوٹیوب پہ, درمیان سے ٹانگیں کاٹ کے بندے کو الگ کر دیا, پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دیں, آدمی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, 10 سال سوچتا رہے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہ چونکہ انگریز ہے, وہ اس کو اپنی روحانیت کے لیے کیش نہیں کراتا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, ٹانگیں کاٹ کے پھر جوڑ دیتا ہوں, تو اب جو ہے نا آؤ مجھے ہدیے دو, نذرانے دو. یہی کام اگر کوئی مسلمان جادوگر کر رہا ہوتا تو وہ کہتا میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں. گورا صاف طور پہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم نے یہ فن سیکھا ہے, یہ ٹرک ہے جو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, بتانے کے 1 کروڑ روپے لیں گے, ختم ہو گئی بات. لیکن جب وہ ٹرک بتاتے ہیں, اب تو یہ آ بھی گئی ہے ٹرک یوٹیوب پہ. اب لوگوں نے بتائی کیوں, اپنے چینل پہ سے پیسہ کمانے کے لیے, کہ یار ویسے کسٹمر کو بتا کے اتنے پیسے مل رہے, یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دو, ویسے ہی ویورز اتنے آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے. یہ بہت علمی خاندانی باتیں کر رہا ہوں, ان کی قدر کریں, ورنہ جادو کے نام پہ طبیعت سے الو بنایا گیا. آج کل دیندار لوگ الو بنا رہے ہیں. تو یہ جو خفیہ ٹرک یعنی رزلٹ سامنے آ رہا ہے, اس کی سبب سامنے نہیں آ رہا, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں انگلش میں بھی میجک کہتے ہیں, اردو میں سحر کہتے ہیں, سحر جسے کہتے ہیں سحر, اور عربی اردو میں جادو. اب ایک تو انگریز جادو کرتا ہے, بھائی یہ ہے ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر نکال کے دکھا دیا, نہیں وہ نکال رہے ہوتے. ہمارے ایک اسکول میں ایک آئے تھے, وہ میجک شو دکھا رہے تھے. اخبار میں جو ہے نا انہوں نے اخبار کا ایسے وہ بنایا اور اس میں دودھ ڈالا جگ سے, پھر یوں رکھا, اخبار کھولا, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے یعنی وہ دودھ کہیں گر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہاتھ کی صفائی ہے. اس کو کہتے ہیں سحروا اعین الناس, لوگوں کی, اس لیے قرآن میں آتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں جادو. تو یہ اس کا تعلق کس سے, آپ کی ایسے ممتاز بیگم دیکھیں نا آپ جا کے, وہ بھی جادو ہے. عورت کا دھڑ ہے, نیچے پیچھے لومڑی ہے. اب بھائی ہم تو پریشان ہیں یار, یہ کیا ہے, یہ ہے کیا؟ لیکن کوئی ٹرک ہوتی ہے. اب یہ جتنی خفیہ ٹرک ہوگی اتنا ہی طاقتور کیا ہوگا, جادو ہوگا.